پارٹ ڈی آیت نمبر 53 سے ہے ہمارا 82 تک۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے، اللہ اور بہت سے ایسے لوگ پیدا کر دے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے اور اللہ ان کو محبوب ہوگا۔ اب دیکھیں سارے ضابطے، طریقے، حلال و حرام سب اللہ تعالیٰ نے ہمارے آگے رکھ دیے۔ تو جو کوئی اس دین سے منہ پھیرے گا، ان طریقوں کو نہیں اختیار کرے گا، تو اللہ کچھ اور لوگ پیدا کر دے گا جو اللہ کے دین سے محبت کریں گے، اللہ سے محبت کریں گے، اور اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت کرے گا۔ اب یہ محبت جو ہے دو طرح کی ہوتی ہے نا، کہ اگر آپ اللہ کی بات مانیں گے تو اللہ جو ہے وہ آپ سے محبت کرے گا، جو نہیں مانتے اللہ ان سے بھی محبت نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ایسے لوگ جو ہیں وہ میرے کسی کام کے نہیں ہیں، وہ میرے لیے تو کچرا اور کوڑا کرکٹ کی طرح ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبوری نہیں، کوئی مشکل نہیں، اللہ چاہے تو ان سب کو آسانی سے ریپلیس کر دے۔ جیسے بنی اسرائیل کے وہ لوگ جنہوں نے نہیں مانا تھا، تو اللہ نے کیا کیا تھا، سب کو 40 سال تک پھر اپنے وطن میں داخل ہونے سے محروم کر دیا تھا، اور اللہ ایک اور قوم کو لے آیا تھا، انہی کے بچے، یعنی انہی کے بچے تھے ان میں سے جس نے پھر وہ ملک فتح کیا اور اللہ کا حکم مانا۔ تو وہی بات ہے کہ اللہ کا حکم بھی سامنے آئے تو یہ نہ کہنا چاہیے کہ میں نہیں کر سکتی، یعنی اللہ کی محبت سے پھر انسان جو ہے محروم ہو جاتا ہے۔ تو جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ والوں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اس میں آج کل کے بھی حالات کے حوالے سے ہمیں تھوڑا اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ آج کل دیکھیں جو حالات ہیں اور جو ایک عذاب آیا ہوا ہے کرونا وائرس کی صورت میں، تو ایسا نہیں لگتا کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی اتنی نافرمانیاں کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، ہماری توبہ قبول فرما لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مٹا کر لے جائے اور پھر کوئی اور دوسری قوم لے آئے جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والی ہو، اس کی بات ماننے والی ہو، اس کی فرما بردار ہو اور کافروں کے طور طریقوں پہ چلنے والی نہ ہو۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ اس چیز سے پناہ دے اور اللہ ہمیں معاف فرما دے ہمارے گناہوں پہ۔ اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں پر نرم ہیں، عزت علی الکافرین، کافروں کے مقابلے میں زبردست ہیں۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ نہیں، ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ واسع اور علیم ہے، بہت وسعت والا اور بہت علم والا ہے۔ آیت 55 میں انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا دوست تو اللہ ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے۔ کون ہیں یہ ایمان والے؟ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم راکعون، اور رکوع کرنے والے ہیں، یعنی اللہ کے فرمانبردار ہیں۔ تو دیکھیں اس سے ہمیں کیا بات پتہ چلی کہ اللہ کے نام پر دوستی ان لوگوں سے کی جا سکتی ہے جو نماز زکوٰۃ کے پابند ہوں، اور ایسے لوگوں کے دوست جو ہے وہ فرشتے بھی پھر ہوتے ہیں۔ اس میں دیکھیں بہت اہم حدیث ہے، الحمدللہ یہ سامنے آ رہی ہے کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بعض لوگ مسجد نشین ہوتے ہیں کہ فرشتے ان کے ہم نشین ہوتے ہیں، اگر وہ غائب ہو جائیں تو انہیں تلاش کرتے ہیں، اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی تیمارداری کرتے ہیں، اور اگر انہیں کوئی ضرورت ہو تو وہ ان کی مدد کرتے ہیں۔ تو دیکھیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جو باجماعت مسجد میں جا کر نماز پڑھتے ہیں، جن کے دل مسجدوں میں اٹکے رہتے ہیں، تو پھر ان کے ساتھ یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اگر وہ کبھی ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جائے، بیمار ہو جائیں اور غائب ہو جائیں، تو فرشتے ان کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں، ان کو تلاش کرتے ہیں، اور پھر انہیں جب کوئی ضرورت ہوتی ہے یا بیمار ہوتے ہیں تو ان کی تیمارداری بھی کرتے ہیں اور ان کی ضرورت پہ مدد بھی کرتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کوئی واقعہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ میری تو آج اللہ نے غیب سے مدد کی ہے، میرے فرشتوں نے مدد کی، اللہ کے فرشتوں نے۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ کے لیے دل لگا لیتا ہے، اس کی مسجدوں میں دل لگا لیتا ہے، تو پھر اللہ اسے تنہا نہیں چھوڑتا بلکہ فرشتوں کو اس کا ساتھی بنا دیتا ہے۔ آگے ہیں آیت 56 ہے، وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ کتنی زبردست بشارت ہے نا، اور جو اللہ کے رسول اور اہل ایمان کو اپنا دوست بنا لے، اسے معلوم ہو کہ اللہ کی جماعت غالب رہنے والی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اصل جماعت کون سی ہوتی ہے؟ حزب اللہ۔ اور ہم بھی الحمدللہ جیسے اپنا کام کر رہے ہیں تو ہماری کلاس میں بھی
سب کو یہ بہت پسند آیا تھا، اور ہم نے بھی اپنا جو ہم پڑھ رہے تھے ہماری کلاس میں ہی سب نے اپنا کلاس کا نام کیا رکھا تھا، حزب اللہ، اللہ کے دوست، اور اللہ تعالی ہمیں سب کو اپنا دوست بنا لے۔ آیت 57 ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم سے پہلے اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق اور تفریح کا سامان بنا لیا، انہیں اور دوسرے کافروں کو اپنا دوست اور رفیق نہ بناؤ، اللہ سے ڈرو اگر تم ممکن ہو۔ پھر یہاں پر آپ دیکھیں وہی منع فرمایا نا کافروں کو دوست بنانے سے۔ آیت 58 سے 61، اور جب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس سے کھیلتے ہیں، اس کی وجہ یہ کہ وہ عقل نہیں رکھتے۔ ان سے کہو کہ اہل کتاب، تم جس بات سے ہم سے بگڑے ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور دین کی اس تعلیم پر ایمان لے آئیں جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے اور ہم سے پہلے بھی نازل ہوئی تھی۔ ان میں اکثر لوگ فاسق ہیں۔ پھر کہو میں ان لوگوں کی نشاندہی کروں جن کا انجام اللہ کے ہاں فاسقوں کے انجام سے بھی بدتر ہے، وہ جن پر اللہ کی لعنت، جن پر اس کا غضب ٹوٹا ہے، جن میں سے بندر اور سور بنائے گئے، جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی، ان کا درجہ اور بھی زیادہ برا ہے اور وہ سواء السبیل سے بہت دور بھٹکے ہوئے ہیں۔ جب تم اچھا یہاں ایک بات تھوڑا سا آپ کو میں وہ کرواتی چلوں ہائی لائٹ، کہ یہ دیکھیں یہاں پر تو ان کے بارے میں، کافروں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جب تم نماز کے اذان دیتے ہو تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن آج جو ہے بہت دکھ سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اذانوں کا جو مذاق ہے وہ آج ہمارے مومن مسلمان بھی اڑاتے ہیں۔ اذانیں ہو رہی ہیں، مسجد سے آواز آ رہی ہے، گھروں میں لوگ ہنس رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، بچے چیخ رہے ہیں، شور شرابہ ہو رہا ہے، تو اذان کا اپنا ادب اور احترام ہوتا ہے۔ حکم کیا ہے کہ جب اذان ہو تو پوری اذان سنو، اس کے الفاظ دہراؤ اور اس کے بعد اذان کا جواب دو۔ تو جو اذان کا جواب نہیں دیتا اسے مرتے ہوئے کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں کلمہ نصیب کرے تو اذان کا احترام کریں، بچوں کو بھی خاموش کرا دیا کریں، اگر گھر میں ٹی وی لگا ہے اس کو بند کر دیں، کوئی اور شور شرابہ ہے تو اس کو بند کر کے بالکل خاموشی اور ادب احترام سے اذان سننی چاہیے، کیونکہ صدا کیا آ رہی ہے، اللہ اکبر، کہ جب اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، اس کی آواز آ گئی کہ حی علی الفلاح، حی علی الصلاح، تو ہمیں سارے دنیاوی کام چھوڑ کر غور سے اذان جو ہے وہ سننی چاہیے۔ جب یہ تم لوگوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ہاں کفر لیے ہوئے ہیں، کفر لیے ہوئے واپس گئے، اللہ خوب جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا چھپا ہوا ہے۔ آیت 62 ہے، تم دیکھتے ہو ان میں سے کہ بکثرت لوگ گناہ اور ظلم و زیادتی کے کام میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں، حرام کے مال کھاتے ہیں، حرمتوں کی پاسداری نہیں کرتے، بہت بری حرکات ہیں جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ آیت 63، کیوں ان کے علماء اور مشائخ انہیں گناہ پر زبان کھولنے اور حرام کھانے سے نہیں روکتے۔ اب یہاں دیکھیں، یہاں علماء کو جو ہے وہ ہلایا جا رہا ہے کہ یہ کام علماء کا ہے، کہ جب اگر وہ کہیں ایک کام دیکھتے ہیں نا کہ لوگ حرام کھا رہے ہیں، حرمتوں کی پاسداری نہیں ہے، ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں، تو پھر علماء کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، ان باتوں سے روکنا چاہیے۔ اور حکم کیا ہے کہ پوری طاقت سے روکو، طاقت نہیں تو زبان سے ورنہ دل سے، برا جانو لیکن یہ ایمان کا نچلا درجہ ہے۔ تو اگر عالم ہی خاموش ہو کر بیٹھے رہیں گے تو پھر آپ دیکھیں کہ کیسے برائیاں ختم ہوں گی۔ یقیناً بہت ہی برا کارنامہ زندگی ہے جو تیار کر رہے ہیں۔ 64 ہے، وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہود کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، غلت ایدیہم، باندھے گئے ان کے ہاتھ، ولعنوا بما قالوا، اور ان پر لعنت کی گئی، بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، ینفق کیف یشاء، خرچ کرتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے۔ حدیث سے بھی ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کھلے ہیں، وہ بندوں کے لیے اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ عز و جل آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، پھر آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر اللہ عز و جل اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی درخواست پوری کی جائے، اور یہ سلسلہ طلوع فجر تک جاری رہتا ہے۔ یہ کون سا وقت ہوتا ہے؟ اس کا تہجد کا وقت۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ کھلے ہیں، اور اس بات کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی ہے، تو دراصل یہ لعنت کے حقدار ہیں۔ آیت 65 ہے، اگر اس سرکشی کے بجائے اہل کتاب ایمان لے آتے
اور خدا ترسی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے اور ان کو نعمت بھری جنتوں میں پہنچا دیتے۔ آیت 66 ہے، کاش انہوں نے تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا، یعنی ان پر عمل کیا ہوتا جو ان کے رب کے پاس ان کی طرف سے بھیجی گئی ہیں۔ ایسا کرتے تو ان کے لیے اوپر سے رزق برستا اور نیچے سے ابلتا۔ آپ دیکھیں کتنی بڑی خوشخبری ہے نا کہ جو اللہ کی کتاب پر عمل کرے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی محروم نہیں کرتا اور دنیا میں بھی خیر و بھلائی اس پر امنڈ کر آتی ہے۔ تو اصل بات کیا ہے کہ جتنا ہم اللہ کی کتاب کو تھامیں گے، اس پر عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں دین اور دنیا دونوں میں سرخرو کرے گا اور آخرت بھی ہماری بنائے گا۔ تو ہمیں قرآن کو صحیح طرح تھامنا ہے۔ منہم امۃ مقتصدہ، ان میں ایک درمیانی امت ہے، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، لیکن ان کی اکثریت بد عمل ہے، سخت بد عمل، یعنی وہ اللہ کی کتاب کو کوئی اہمیت نہیں دیتی اور نہ ہی اس کے مطابق زندگی بسر کرتی ہے۔ پھر آگے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، آیت نمبر 67 ہے کہ اے رسول یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیجیے، ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہ کیا۔ اللہ تم کو لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ اس آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے حفاظت کی جاتی تھی یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی، وَاللَّهُ يَعْصِمُ مِنَ النَّاسِ۔ اس پر اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خیمے سے سر مبارک باہر نکالا اور ان پہرے داروں کو فرمایا، لوگوں چلے جاؤ، یقیناً اللہ نے مجھے دشمنوں سے بچا لیا ہے۔ ان اللہ یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ آیت 68 سے 71 ہے، صاف کہہ دو اے اہل کتاب، تم ہرگز کسی اصل پر نہیں ہو جب تک تورات اور انجیل اور دوسری کتابوں کو قائم نہ کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہیں۔ ضرور ہے کہ جو یہ فرمان تم پر نازل کیا گیا ہے ان میں سے اکثر کی سرکشی اور انکار کو اور زیادہ بڑھا دے گا، مگر ان کے کرنے والوں کے حال پہ کچھ بھی افسوس نہ کرو۔ یقین جانو یہاں اجارہ کسی کا بھی نہیں، مسلمان ہوں یا یہودی، عیسائی ہوں یا عیسائی، جو بھی اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے کسی خوف کا مقام نہ ہوگا اور نہ رنج کا۔ اب دیکھیں یہاں پر بعض لوگ اس آیت کو اس طرح بھی کوٹ کرتے ہیں نا کہ اللہ نے یہاں یہ کہا ہے کہ چاہے کوئی مسلمان ہے، یہودی، عیسائی، عیسائی، سب کے سب جو ہے وہ کہاں جائیں گے، جنت میں جائیں گے اور ان کو کوئی غم کا موقع نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں دیکھیں کرائٹیریا کیا بتایا گیا ہے کہ ان میں سے جو بھی کوئی کیا کرے گا، پہلی شرط کیا ہے، ایمان لائے گا اور دوسری نیک عمل کرے گا، یعنی دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ اگر دونوں میں سے ایک بھی مس ہو گئی تو پھر جنت میں جانے کا تصور بیکار ہے۔ ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے، مگر جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول ان کی خواہشات نفس کے خلاف کچھ بھی لے کر آیا تو کسی کو انہوں نے جھٹلایا اور کسی کو قتل کر دیا، اور اپنے نزدیک یہ سمجھے کہ فتنہ رونما نہ ہوگا، اس لیے اندھے اور بہرے بن گئے۔ اللہ نے انہیں معاف کیا تو ان میں سے اکثر لوگ اور زیادہ اندھے اور بہرے بنتے چلے گئے۔ اللہ ان کی حرکات دیکھتا رہا ہے۔ آیت 72 ہے، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے، حالانکہ مسیح علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا بھی، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا یا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ آیت 73 ہے، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے ایک ہے، حالانکہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اگر یہ لوگ اپنی ان باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں سے جس نے کفر کیا اس کو دردناک سزا دی جائے گی، پھر کیا یہ اللہ سے توبہ نہ کریں گے؟ تو دیکھیں یہ پیغام ہر شخص کو پہنچا دینا چاہیے کہ جو اس جرم میں مبتلا ہے تاکہ اس سے باز آ کر اپنی نجات کروا سکے۔ آیت 74 ہے، پھر کیا یہ اللہ سے توبہ نہ کریں گے اور اس سے معافی نہ مانگیں گے؟ انہوں نے اللہ کے ساتھ اللہ کے بندوں کو شریک کر دیا۔ اللہ بہت درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آیت 75 ہے، مسیح ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں، بس ایک رسول تھے، ان سے پہلے اور بھی رسول گزر چکے تھے،
اس کی ماں ایک راز باز عورت تھی اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ تو جو کھانا کھاتا ہے وہ الہ نہیں ہو سکتا، معبود نہیں ہو سکتا۔ دیکھو ہم کس طرح ان کے سامنے حقیقت کی نشانیاں ان پر واضح کر رہے ہیں، پھر دیکھو کہ وہ کدھر پھرے جاتے ہیں۔ 76 ان سے کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی پرستش کرتے ہو جو نہ تمہارے لیے نقصان کا اختیار رکھتا ہے نہ نفع کا، حالانکہ سب کے سننے والا اور سب کچھ جاننے والا تو اللہ ہی ہے۔ 77 کہو اے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلوف نہ کرو اور ان لوگوں کے تخیلات کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے خود گمراہ ہوئے اور بہتوں کو گمراہ کیا اور سواء سبیل سے بھٹک گئے۔ پھر غلوف سے بچنے کی بات ہے۔ پھر حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بارے میں فرمایا کہ تم مجھے میری حد سے آگے نہ بڑھاؤ جیسے نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو کیا۔ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اسی کا رسول ہوں۔ اور ان لوگوں کے آگے کیا فرمایا کہ اور ان لوگوں کے تخیلات کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے خود گمراہ ہوئے اور بہتوں کو گمراہ کیا، اور کیا ہوا کہ سواء سبیل سے بھٹک گئے۔ آیت 78 ہے لَعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ داؤد وعیسیٰ ابن مریم، بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان پر داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے لعنت کی گئی کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے۔ بنی اسرائیل کی طرف یہ پیغمبر بھیجے گئے تھے، ان پیغمبروں کی زبان سے انہی کی امت پر لعنت بھیجی گئی۔ تو جرائم تھے وہ جس کی وجہ سے ان پر لعنت بھیجی گئی۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس وجہ سے تھا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے بڑھ گئے۔ اور یہ لوگ کیا کرتے تھے، کس کی وجہ سے لعنت ہوئی تھی کہ یہ حد سے بڑے ہوئے لوگ تھے۔ آیت 79 ہے کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون، انہوں نے ایک دوسرے کو برے افعال کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا تھا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتے تھے، برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا۔ اب یہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بھی کہا تھا اور ہمارے لیے بھی جو ہے آج یہی اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو بھی یہی فریضہ بتایا کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو اگر تم عذاب سے بچنا چاہتے ہو۔ تو یہ دیکھیں اگر کوئی یہ نہیں کرے گا تو پھر اللہ اسے عذاب میں گرفتار کرے گا۔ تو آج ہم بھی امت مسلمہ ہونے کے ناطے اگر کہیں برائی ہوتے دیکھیں تو ہمیں یہ نہیں کہنا کہ یہ ان کا پرسنل معاملہ ہے، وہ جانے ان کا کام جانے، نہیں، جب عذاب آتا ہے تو پھر گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستے ہیں۔ تو آج بھی اللہ تعالیٰ ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے کہ اب بھی ہم ہوش میں آ جائیں اور ہم کیا کریں کہ ہم جہاں کہیں برائی ہوتے دیکھیں اس کو روکنے کی کوشش کریں، اور سب سے بہترین ہمارا کیا جہاد ہے، علم کے ساتھ جہاد کریں۔ جتنا قرآن لوگ پڑھیں گے سنیں گے اتنا ہی انشاءاللہ تعالیٰ ان میں سے برائیاں دور ہوں گی اور لوگ اللہ کی طرف جڑیں گے۔ آیت 80 ہے آج تم ان میں سے بکثرت ایسے لوگ دیکھتے ہو جو اہل ایمان کے مقابلے میں کفار کی حمایت اور رفاقت کرتے ہیں، یقیناً بہت برا انجام ہے جس کی تیاری کی ان کے نفسوں نے ان کے لیے، اللہ ان پر غضبناک ہو گیا اور وہ دائمی عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ تو دیکھیں اس بارے میں ہمیں سب سے اہم بات کیا بتائی ہے کہ دین جو ہے وہ مکمل ہو گیا، لہٰذا بدعات کی طرف نہیں جانا، خود ساختہ دین کی طرف نہیں جانا، دین اسی کو سمجھنا جو اللہ نے قرآن و سنت میں بیان کیا ہے، اور جو اس سے آگے بڑھے گا یعنی غلوف کرے گا، زیادتی کرے گا، جو حرمتوں کو پامال کرے گا وہ دراصل اپنے آپ کا ہی نقصان کرے گا، اور ہوگا کیا کہ وہ اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جائے گا۔ تو بدعات جو ہے وہ ہمیں ہر صورت اپنی زندگی سے نکالنی ہے کہ جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ ہمیں نہیں کرنا۔ اس کا ایک آسان سا بالکل ایک آسان سی ٹپ ہے، آسان سا نسخہ ہے کہ جب بھی کوئی خوشی کا موقع ہے یا غم کا موقع ہے تو بجائے اس کے کہ آپ یہ پریشان ہوں کہ ہم اس سے پوچھیں اس سے پوچھیں، فلاں عالم کے پاس جائیں اس سے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، قرآن کھولیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں دیکھیں، اگر تو اس کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا ہوا ہے آپ کو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہے کہ انہوں نے اپنی خوشیاں کیسے منائیں، غم کیسے منائیں، جو کچھ بھی ہیں ہر چیز ایک کھلی کتاب کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے ایک چلتا پھرتا قرآن تھے، رول ماڈل ہیں۔
تو ہم ان کو دیکھیں، اگر انہوں نے ایسا کیا ہے تو ہم کہیں ہم کریں گے، اور اگر انہوں نے ایسے نہیں کیا تو چاہے ساری دنیا بھی ناراض ہوتی ہے، آپ نے وہ کام نہیں کرنا، کیونکہ دیکھیں یہ بدعت ہے، اور بدعت پھر بار بار یہ بتا رہی ہوں کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، یعنی بدعتی کو اللہ تعالیٰ کسی صورت جو ہے وہ جنت میں نہیں بلکہ جہنم میں ڈالیں گے۔ آیت نمبر 81 ہے، اگر فی الواقع یہ لوگ اللہ اور پیغمبر اس چیز کے ماننے والے ہوتے جو پیغمبر پر نازل ہوئی تو کبھی اہل ایمان کے مقابلے میں کافروں کو اپنا دوست نہ بناتے۔ اب دیکھیں اس سے زیادہ کھلی اور آیت کیا آئے گی کہ واضح اللہ تعالیٰ نے اتنی دفعہ دورہ کیا، باقی میں اللہ واضح یہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ اگر اہل ایمان کو چھوڑ کر یہ کافروں کو اپنا دوست نہ بناتے تو پھر کیا ہوتا کہ پھر یہ ایمان جو ہے ایمان میں پیچھے نہ ہٹتے۔ تو ظاہر ہے کافروں کو جب دوست بنانے کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے تو کوئی بیوقوف ہی ہوگا جو مسلمانوں کو چھوڑ کر پھر ان سے دوستی کرے، یا ان کے طور طریقے اور ان کے کلچر یا ان کی زبان کو اپنائیں۔ ولیکن کثیرا منہم فاسقون، مگر ان میں سے تو بیشتر لوگ اللہ کی اطاعت سے نکل چکے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اس آیت میں خاص طور پر جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ ایک طرف اپنی عملی زندگی میں اللہ کے احکامات کو ماننا ہے، اور دوسری طرف جو لوگ برائیاں کر رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، ان کو ہمیں روکنا بھی ہے۔ یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ جیسے بنی اسرائیل پر بحیثیت امت ذمہ دار تھی، ان پر بحیثیت قوم لعنت بھیجی گئی کیونکہ انہوں نے اپنا یہ اجتماعی فریضہ چھوڑ دیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے لوگوں کو برائی سے روکنا ہمارا اجتماعی فریضہ ہے، اور آج ہم امت مسلمہ یہ فرائض انجام نہیں دے رہے۔ آپ دیکھیں ہمارے آس پاس لوگ غلط کام کر رہے ہیں اور ہمارے کان پر جوں بھی نہیں رینگتی، کبھی کوئی تکلیف ہوئی، کبھی اس کی اصلاح کے لیے کبھی کوشش کی، تو جو شخص یہ کام نہیں کرتا وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ کبھی نہ سوچیں کہ یہ مولویوں کا کام ہے، یا یہ کہ جو ریلیجیس پیپل ہیں ان کا کام ہے، نہیں، ہم سب کا کام ہے۔ اللہ ہم سب سے پوچھے گا، اللہ ہم سب کو عذاب میں پکڑے گا اگر ہم نے اس کو نہیں روکا۔ اور یہ کہ جو لڑکیاں قرآن پڑھ رہی ہیں وہ بھی سوچیں کہ بس ہم نے پڑھ لیا اب کافی ہے، نہیں، اس کے بعد اس کو آگے پہنچانا ہے۔ اور جہاں تک ہو سکے برائی دیکھیں، اس کو روکیں، چاہے وہ اپنے بہن بھائی ہی کیوں نہ ہوں، ان کو بھی حکمت کے ساتھ سمجھایا جا سکتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہ ہمارے بہن بھائی ہیں تو ہم انہیں چھوڑ دیں کہ بس ٹھیک ہے وہ ہم سے بڑے ہیں، یا یہ کہ وہ ہم سے بہت زیادہ امارت میں زیادہ ہیں تو ہم انہیں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ہم اپنا فریضہ انجام دیں، آگے ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ گناہ کا کام ہوتے ہوئے دیکھیں اور اس سے نہ روکیں تو عنقریب اللہ ان سب کو عذاب میں گھیر لے گا۔ استغفر اللہ۔ تو آپ دیکھیں کہ آج کل جو یہ عذاب آیا ہوا ہے یہ کیا ہے کہ ساری دنیا کو اس نے اپنے لپیٹ میں لے لیا، کہ لوگ جو ہے انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں، جہاں کہیں برائی ہوتے دیکھ رہے تھے سب آنکھیں بند کر کے بیٹھے تھے کہ ہمیں کیا۔ لیکن آج دیکھیں کہ جب اللہ کا عذاب آیا نا تو سب پر آیا ہے، کوئی بھی دنیا کا کوئی ملک محفوظ نہیں رہا، کوئی خطہ محفوظ نہیں رہا، کوئی جگہ محفوظ نہیں رہی۔ ورنہ پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ کوئی ایسی بیماری ہے، کوئی مسئلہ ہے تو چلو اٹھ کے لوگ بھاگ جاتے تھے کہ چلو انگلینڈ چلے جاتے ہیں، امریکہ چلے جاتے ہیں، آسٹریلیا چلے جاتے ہیں، وہاں پناہ مل جائے گی، اللہ کے گھر چلے جاتے ہیں وہاں پناہ مل جائے گی۔ تو اس وقت کہیں کوئی پناہ نہیں ہے۔ تو یہ بات پہلے ہمیں سب کو ایکسیپٹ کرنی چاہیے کہ ہم نے ایز اے امت مسلمہ اپنا فریضہ چھوڑ دیا تھا۔ ہم بالکل ایک تماشائیوں کی طرح برائیاں ہوتے دیکھ رہے تھے، ہم کسی کو نہیں روک رہے تھے۔ بے حیائی پھیل رہی تھی، پھیل رہی ہے، ہمیں کوئی اس سے سروکار نہیں ہے۔ لڑکیاں کیسے ڈریس پہن رہی ہیں، کس طرح بے پردہ عورتیں نکل رہی ہیں، کیا کیا بے حیائیاں ہو رہی ہیں، ہم خاموش تماشائی بنے دیکھ رہے تھے۔ تو آج آپ دیکھیں اللہ کی جب ناراضگی آئی ہے تو پھر سب اس میں پس رہے ہیں۔ اے اللہ ہم سب پر اپنا رحم فرمائے۔ آیت 82 ہے، لا تجدن اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود والذین اشرکوا ولا تجدن اقربهم مودۃ للذین آمنوا الذین قالوا ان نصارى ذلك بأن منهم قسیسین ورہبانا وانہم لا یستکبرون۔ تم اہل ایمان کی عداوت میں سب سے زیادہ سخت اور یہود اور مشرکین کو پاؤ گے، اور ایمان لانے والوں کے لیے دوستی میں قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں، یہ اس وجہ سے کہ ان میں عبادت گزار عالم اور تارک دنیا فقیر پائے جاتے ہیں اور ان میں غرور نفس نہیں۔ یعنی نصارہ کی تعریف اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے اندر تکبر نہیں، وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔
تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کو تکبر سخت ناپسند ہے، اور ایک اس میں آتا ہے مفہوم ہی ہے ایک حدیث کا کہ اللہ تعالیٰ کسی متکبر یعنی مغرور انسان کو جنت میں نہیں بھیجیں گے۔ تو جہنم میں لے جانے والی جو چیزیں ہیں ان میں کہ سخت کلامی، سخت مزاجی، تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ چیزیں جو ہیں انسان کو جہنم میں پہنچانے والی ہیں۔ تکبر کیا ہے؟ حق کا انکار اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، اپنے سے نیچا سمجھنا لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے اور اپنی حرمتوں کی پاسداری کرنا سکھائے۔ اور اب یہ آپ کا ہوم ورک ہے، 8 نکات اس میں میرے سامنے آئے ہیں پوائنٹس، جن کو آپ نے نوٹ کرنا ہے اور انشاءاللہ ان پر عمل بھی کرنا ہے۔ اپنے پاس ایک چارٹ بنا لیجئے ڈیٹ وائز، اور اوپر یہ ساری برائیاں لکھ کے نیچے کالم بنا لیں، اور پھر روزانہ اس پہ ٹک کرتے جائیں کہ کیا یہ برائی میں نے چھوڑی یا ابھی تک ہے۔ ان میں سب سے پہلے نمبر 1 غیبت، جو ہمارے سارے اعمال ضائع کرتی ہے، تو یہ برائی اللہ کرے کہ ہم سب میں سے چھوٹ جائے، ورنہ یہ ہمیں سب کو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ بدگمانی، بد کلامی، بد اخلاقی۔ بد اخلاقی سے کیا ہوتا ہے؟ لوگ دور ہو جاتے ہیں۔ حسد، بغض، بخل، غل اور دوسروں کی جان مال کو پہنچنے والے تمام طرح کے نقصانات سے ہم بچ جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان سب سے محفوظ رکھے اور یہ چیزیں ہماری زندگی سے نکل جائیں۔ تو یہ آپ نے انشاءاللہ ہوم ورک بھی کرنا ہے اور غور بھی کرنا ہے کہ ہم جو ہے وہ کیا کیا برائیاں کر رہے تھے، اس بارے میں کیا خاص باتیں ہیں جنہیں ہمیں انشاءاللہ تعالی چھوڑنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین آمین یا الہی آمین۔ آیت نمبر 82 تک یہ مکمل ہوا ہے،